ماشاء اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال نمبر 66، ما ہی مرتبۃ الاسم والخبر؟ جواب نمبر 66، ان الاسم فی هذا الباب یجری مع الفعل الناقص مجرى الفاعل فی التزام التاخیر و افراد العامل وحلم جرا، ويجري مع الخبر مجرى المبتدأ مع خبره في التعريف والتنكير والتقديم والتأخير إلى آخر. هذه فوائد. إن المراد بالخبر هنا الخبر المفرد، وأما الخبر الواقع جملة نحو كان الأمير يزورنا أو يزورنا رسوله فيجوز تقديمه، نحو یزورنا کان الامیر وکان یزورنا الامیر وکان یزورنا رسولہ الامیر، غیر ان المختار منعه لما فیہ من التشویش، اما تقدیم الخبر على داما وليس فمنعه جمهور النحاة، لكنهم اجازوا توسطه بينها وبين الاسم تمسكا بقول الشاعر لا طيب للعيش ما دامت منغصة لذاته باتذکار الموت والحرم، وقول الآخر سلی ان جہلت الناس عنا وعنهم فلیس سواء عالم وجہول، وأما تقدیم الخبر على من نافیة والمصدریة فممنوع باتفاق۔ شیخ فرماتے ہیں سوال نمبر 66، ما ہی مرتبۃ الاسم والخبری، کانا کے اسم اور اس کی خبر کا رتبہ کیا ہے، مقام کیا ہے، آنے کی جگہ کون سی ہے، کس جگہ میں انہوں نے آنا ہے، یا کس یعنی ان کی ترتیبوار کیا ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ خبر نے پہلے ہونا ہے یا کانا کے اسم نے پہلے ہونا ہے، کانا کی خبر نے پہلے ہونا ہے؟ جواب نمبر 66، ان الاسم فی هذا الباب، تحقیق کی اسم اس باب میں یعنی افعال ناقصہ کے باب میں اسم یجری جاری ہوتا ہے مع الفعل الناقص، یعنی افعال ناقصہ میں سے فعل ناقص کے ساتھ مجر الفاعلی، فاعل کی جگہ میں، یعنی فعل تام کی نسبت جو فاعل کی طرف ہوتی ہے، اسی طرح یہاں کیا ہے افعال ناقصہ میں اسم کی نسبت فعل ناقص کی طرح سیم وہی ہوتی ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ کیا مطلب یہ ہے، یہ اسم فاعل کے جاری ہونے کی جگہ میں اسم جاری ہوتا ہے۔ کیا مطلب؟ فی التزام التاخیر، جس طرح فاعل فعل کے بعد آتا تھا اس میں ظاہر ہونے کی صورت میں، یعنی فعل کا رتبہ پہلے فاعل کا رتبہ بعد میں، تو اسی طرح ان افعال ناقصہ میں فعل ناقص کا رتبہ پہلے، اس کے اسم کا رتبہ بعد میں، فی التزام التاخیر، مؤخر ہونا اسم کے لازم ہونے میں، جس طرح فاعل کا فعل سے مؤخر ہونا لازم تھا، اسی طرح یہاں بھی کیا ہے، اسم فعل ناقص کے بعد آنا چاہیے، وافراد العامل، اور فعل ناقص سے ہٹ کے فاعل کیا ہوتا تھا، فاعل کا عامل مفرد استعمال ہوتا تھا فاعل اس میں ظاہر ہونے کی صورت میں، تو یہاں بھی افعال ناقصہ میں بھی کیا ہوگا، یعنی ان کا فعل جو ہے وہ مفرد استعمال ہو جائے گا۔ سمجھ میں آئی بات؟
وَحَلُمَّ جَرًّا، اور اسی طرح آگے بڑھیے جرن جاری کرتے ہوئے باقی افعال ناقصہ میں. یہ تو کانا کے بارے میں اور اس کے اسم کے بارے میں آپ کو بتا دیا. سمجھ میں آئی بات؟ اچھا، مثال یہ خود دے دیں گے. وَيَجْرِي مَعَ الْخَبَرِ، اور افعال ناقصہ کا اسم جاری ہوتا ہے خبر کے ساتھ مجر المبتدا، یہ مبتدا کے جاری ہونے کی جگہ میں، مبتدا کے جاری ہونے کی جگہ میں، مع خبر ہی، اس کے اپنے خبر کے ساتھ. یعنی کیا مطلب؟ مبتدا میں اصل کیا ہے؟ اس کا مقدم ہونا ہے. خبر میں اصل کیا ہے؟ اس کا مؤخر ہونا ہے. تو ان افعال ناقصہ کا اسم پہلے ہوگا اور ان کی خبر بعد میں ہوگی. سمجھ میں آئی بات؟ مطلب یہ ہے. اچھا، اور کیا ہے؟ اور مبتدا کے معرفہ ہونے میں اور خبر کے نکرہ ہونے میں. سمجھ میں آئی بات؟ ان میں سیم کیا ہے؟ مبتدا کی طرح جاری ہوگی، سیم مبتدا کی طرح جاری ہو جائے گا. اچھا، یہ بات سمجھ میں آئی؟ اچھا آگے چلو. ہذہ فوائد ان المراد بالخبر، یہاں افعال ناقصہ میں خبر سے مراد الخبر المفرد، خبر مفرد مراد ہے. جیسے کانا زید قائمن، تو یہ قائمن کیا ہے؟ خبر ہے. کیا ہے؟ مفرد ہے. وَأَمَّا الْخَبَرُ الْوَاقِعُ جُمْلَةً، مگر کانا کی وہ خبر جو واقع ہوتی ہے جملتاً، از حیث جملہ، یعنی ایک مکمل جملہ خبر واقع ہوتی ہے کانا کے لیے. نحو کان الامیر یزورنا او یزورنا رسول. اب دیکھو، کانا فعل ناقص ہے، الامیر اس کے لیے اسم ہے، یزورو فعل ہے. آگے جا کے کیا کہتے ہیں؟ اس میں اندر ضمیر رکھے تو وہ اس کے لیے فاعل بنے گا، نہ اس کے لیے مفعول بنے گا. اب فعل اپنے فاعل مفعول سے مل کر پورا جملہ کانا کی خبر بن رہا ہے، کانا کی خبر بن رہا ہے. یا آپ فاعل کو ذکر کر کے کہیں کان الامیر، یعنی او کان الامیر یزورنا رسولہ. سمجھ میں آئی بات؟ امیر، یا تو امیر ہماری، امیر کا رسول پیغام پہنچانے والا. سمجھ میں آئی بات؟ پیغام پہنچانے والا ہماری زیارت کرتا تھا. امیر کا رسول ہماری زیارت کرتا تھا. سمجھ میں آئی بات؟ اب دیکھو، کانا کیا بنے گا؟ فعل ناقص. الامیر اس کے لیے کیا بنے گا؟ اسم. یزورنا، یہ یزورو فعل ہے، زارا یزورو سے مفرد مذکر غائب کا صیغہ، نا اس کے لیے مفعول ہے. رسول مضاف و مضاف الیہ، یہ یزورو کے لیے کیا ہے؟ فاعل ہے. فعل و فاعل مل کر کیا بنے گا؟ فعل و فاعل مفعول، جملہ فعلیہ خبریہ. یہ خبر ہے کس کے لیے؟ کانا کے لیے. تو جب کانا کی خبر جملہ ہو تو فیجوز تقدیمہ، کانا کی خبر کو مقدم کرنا جائز ہے. کس پر؟ خود کانا پر، جملہ ہونے کی صورت میں. نحو جیسے یزورنا کان الامیر، ہاں امیر ہماری زیارت کرتا تھا. سمجھ میں آئی بات؟ اب کیا ہے؟ یزورو فعل و فاعل مفعول ہے اور پورا جملہ خبر مقدم ہے. کس کے لیے؟ کانا کے لیے. کانا اور اس کا اسم خبر کی نسبت مؤخر ہے. کانا فعل ناقص، الامیر اس کے لیے اسم. سمجھ میں آئی بات؟ اب دیکھو، یزورنا جملہ خبر ہے اور یہ خود کانا پر مقدم ہو گیا. یا آپ کیا ہے؟
اسم پر خبر کو مقدم کر کے لائیں. کیسے؟ وَكَانَ يَزُورُنَا الْأَمِيرُ. اس مثال میں خبر اسم پر مقدم ہو گئی. یزورنا کان الامیر میں کانا پر خبر مقدم ہو گئی. اسم اور کانا دونوں پر خبر مقدم ہو گئی. اس مثال میں یزورنا فعل و فاعل مفعول مل کر، یعنی یزورو فعل و فاعل نہ اس کے لیے مفعول، پورا جملہ فعلیہ خبریہ خبر مقدم ہے. خبر ہے کس کے لیے؟ کانا کے لیے. الامیرو کانا کے لیے اسم مؤخر ہے. سمجھ میں آئی بات؟ اچھا. وَكَانَ يَزُورُنَا رَسُولُهُ الْأَمِيرُ. ہاں، امیر کا رسول ہماری زیارت کرتا تھا. امیر کا پیغام رساں، پیغام پہنچانے والا ہماری زیارت کرتا تھا. اب کانا فعل ناقص ہے. یزورو فعل یزورو فعل نہ اس کے لیے مفعول ہے. رسول مضاف مضاف الیہ یہ اس کے لیے فاعل ہے. مضاف الیہ مل کر یزورو کے لیے کیا ہے؟ فاعل. فعل و فاعل مفعول مل کر جملہ فعلیہ کانا کے لیے خبر ہے اور یہ اسم پر مقدم ہے. کانا کا اسم کیا ہے؟ الامیرو ہے. سمجھ میں آئی بات؟ غیر ان المختارہ. ہاں، اس بات کے علاوہ یا مگر یہ ہے کہ مختار مصنف منع کر دیتے ہیں کس کے؟ اس خبر کے مقدم ہونے کو. لما فیہ من التشویشی، اس چیز کی وجہ سے جو اس میں موجود ہے. وہ چیز کیا ہے؟ وہ چیز وہ تشویش ہے، پراکندہ کرنا ہے، انتشار کرنا ہے، پریشان کرنا ہے. سمجھ میں آئی بات؟ اس تشویش کی وجہ سے مصنف نے کیا ہے اس مثال میں یعنی اسم کے مؤخر کرنے کو منع قرار دیا ہے. سمجھ میں آئی بات؟ اب آگے چلو. فائدہ نمبر 2. اما تقدیم الخبری، مگر خبر کا مقدم کرنا علی دامہ، دامہ پر، ولیسا اور لیسا پر. ان افعال میں سے لیسا اور مادامہ کی خبر کو خود لیسا اور مادامہ پر مقدم کرنے کے بارے میں کیا ہے تو فرماتے ہیں فمنعہ جمہور النحاة، تمام نحویین نے منع کیا ہے. سمجھ میں آئی بات؟ فمنعہ، پس تقدیم خبر علی مادامہ و لیسا کو منع کیے ہیں. یہ ہو کی ضمیر کہاں جا رہی ہے؟ تقدیم خبر کی طرف جا رہی ہے. یعنی خبر کو مقدم کرنے کو منع کیا ہے. کس نے منع کیا ہے؟ جمہور النحاة، جمہور نحات نے منع کیے ہیں، یعنی پورے نحات نے منع کیے ہیں. سمجھ میں آئی بات؟ یہ جمہور مضاف نحاتی مضاف الیہ مضاف الیہ مل کر یہ منع کے لیے فاعل ہے، ہو منع کے لیے مفعول بھی ہے. پھر یہ اما کے لیے کیا ہے؟ اما کے لیے یہ جزائے شرط ہے. سمجھ میں آئی بات؟ اچھا. لیکن جمہور نحات نے، علماء نحوین نے اجازو جائز قرار دیے ہیں کس کو؟ توسطہ، اس خبر کے درمیان میں آنے کو. کس کے درمیان؟ بینہا، ان افعال ناقصہ نہیں، بینہما، دامہ اور لیسا کے درمیان، و بین الاسم، اور ان دونوں کے اسم کے درمیان، یعنی دامہ اور لیسا اور ان کے اسم کے درمیان خبر کے آنے کو جائز قرار دیے ہیں. لیکن خود دامہ اور لیسا پر یہ مقدم نہیں ہو سکتے. البتہ ان کے اسم اور ان کے درمیان خبر آ سکتی ہے. کیسے؟ تمسکن، در آہلے کی متمسک ہوتے ہوئے. سمجھ میں آئی بات؟
بقول الشاعری، شاعر کے قول کے، شاعر کے کلام کے، لا طیب للعیش ما دامت منغصۃ لذاتہ باتکار الموت والحرم۔ اب اس شعر کا معنی رکھے، آپ شاید مثال کو سمجھیں۔ شاید مثال کس میں ہے؟ منغصۃً، یہ درمیان میں آیا، کس کے درمیان؟ مادامت اور اس کے اسم کے درمیان۔ مادامت کا اسم کیا ہے؟ لذاتہ، لذاتہ، اور مادامت یعنی لذاتہ جو مادامت کا اسم ہے، یہ اور دامت کے درمیان منغصۃً، یہ اس کی خبر درمیان میں آ گئی، دامہ اور اس کے اسم کے درمیان۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو کیا بنے گا؟ دامت مادامت، یہ بنے گا فعل ناقص، منغصۃً یہ اس کے لیے خبر بن جائے گی، لذاتہ مضاف مضاف الیہ مل کر یہ کیا بنے گا؟ یعنی دامت کے لیے اسم بن جائے گا۔ سمجھ میں آئی بات؟ اچھا آگے چلو۔ یعنی منغصۃً غالباً فتنہ گر کو کہتے ہیں، فساد کرنے والے کو۔ اچھا آگے چلو۔ وقول الآخری، متمسک ہوتے ہوئے کسی اور قول کے ساتھ، ایک تو شاعر کے قول کے ساتھ متمسک ہو گئے، ایک اور شاعر کے قول کے ساتھ متمسک ہوتے ہوئے۔ سلی، تو یعنی عورت سے، محبوب سے کہہ رہے ہیں سلی تو پوچھے، ان جہلت الناس، اگر تم کیا ہے جاہلہ ہو، لوگوں کے بارے میں نہیں جانتی ہو تو ہم سے پوچھے اور ان سے پوچھے۔ فلیس سواء عالم و جہول، پس برابر نہیں ہیں جاننے والے اور نہ جاننے والے، یعنی عالم اور جاہل برابر نہیں۔ سمجھ میں آئی گا؟ اب ہماری شاید مثال کس میں ہے؟ لیس سواء عالم اور جاہل میں ہماری شاید مثال ہے۔ کیا ہے؟ لالا لیسا فعل ناقص، اور کیا کہتے ہیں؟ سواء اس کی خبر، اور عالم و جہول یہ کیا ہے؟ اس کا اسم ہے، عطف معطوف اس کا اسم ہے۔ تو عالم جو لیسا کا اسم ہے، اور لیسا کے درمیان سواء اس کی خبر آ گئی۔ سمجھ میں آئی بات؟ اس کی خبر آ گئی۔ اب لیسا کیا ہے؟ فعل ناقص، سواء اس کی خبر، عالم و جہول یہ عطف معطوف لیسا کے لیے اسم ہے۔ اب دیکھو لیسا خود پر تو خبر مقدم نہیں ہو گئی، لیکن اسم اور لیسا کے درمیان خبر آ گئی، وہ کیا ہے؟ سواء۔ ہماری شاید مثال اسی میں ہے کہ یہ سواء لیسا اور عالم اس کے اسم کے درمیان واقع ہو گئی۔ یعنی کیا مطلب؟ اسم پر لیسا کی خبر اور مادامہ کی خبر اسم پر تو مقدم ہو سکتی ہے، جیسا کہ دو شاعروں کے قول بیان کیے، لیکن خود مادامہ اور لیسا پر خبر مقدم نہیں ہو سکتی۔ یہ بات سمجھ میں آئی؟ نمبر 3، وَأَمَّا تَقْدِيمُ الْخَبَرِ، اور مگر خبر کا مقدم کرنا، عَلَى مَن نَافِیَةِ وَالْمَصْدَرِیَّةِ، ان افعال پر جن کے شروع میں مائے نافیہ ہے، اور ان افعال پر جن کے شروع میں مائے مصدریہ ہے۔ اچھا، جن افعال کے شروع میں مائے نافیہ ہے وہ کیا ہے؟ ما زالہ ہے، ما فتحہ ہے، ما برحہ ہے اور من فکہ ہے۔ اور جن کے شروع میں مائے مصدریہ ہے وہ ما دامہ ہے، وہ کیا ہے؟ ما دامہ ہے۔ اب ان 5 افعال پر خبر مقدم نہیں ہو سکتی ہے۔ کیوں نہیں ہو سکتی ہے؟ اس لیے کہ یہ سب کے سب 5 کے 5 میں کیا ہے؟
ایک میں مائے مصدریہ آیا دامت میں، وہ بھی صدارت طلب ہے، اور 4 میں مائے نافیہ آیا وہ بھی صدارت طلب ہے۔ لہٰذا ان پر خبر کو مقدم خود افعال پر مقدم نہیں کر سکتے ہیں، اس لیے کہ یہ صدارت طلب ہے۔ اگر مقدم کریں گے تو پھر ان کی صدارت ٹوٹ جائے گی۔ سمجھ میں آئی بات؟ اچھا، وَأَمَّا تَقْدِيمُ الْخَبَرِ عَلَى مَنْ نَافِيَةِ وَالْمَصْدَرِيَّةِ، مگر خبر کا مقدم کرنا اس ما پر جو نفی کرنے کے لیے آتا ہے اور اس ما پر جو مصدریہ ہے، فَمَمْنُوعٌ بِاتِّفَاقٍ، تمام علماء نحوی کا اتفاق ہے کہ خبر کو ایسے افعال پر مقدم کرنا ممنوع قرار دیا گیا ہے، یعنی ممنوع ہے، ممتنع قرار دیا گیا ہے باتفاق، اور اس بات پر تمام نحویین کا اتفاق ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ غلط سمجھ میں آئی بات؟ ہاں؟